السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت چھٹی سبق نمبر 7 کا عنوان ہے تلاش حق۔ تلاش حق یعنی کہ حق کی تلاش، کیونکہ بیچ میں اضافت کا استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی جو ہے ہم یہاں سے اس طرف تک لیں گے۔ تو تلاش حق یعنی کہ حق کی تلاش۔ تو یہ جو یہ سبق جو ہے اس میں اسلام کے ایک تاریخی واقعے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آس پاس کے غیر حقیقی معبودوں کے جال سے نکل کر اپنے حقیقی معبود یعنی اللہ تک رسائی حاصل کی اور اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بچوں، تم لوگوں نے عرب کا نام سنا ہوگا، جو ہمارے ملک ہندوستان کے مغرب میں ہے۔ اسی ملک عرب میں ہزاروں سال پہلے ایک بڑا مغرور اور طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے اپنی طاقت اور سلطنت پر بہت گھمنڈ تھا کہ وہ کسی کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی رعایا کو اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ مجھے ہی اپنا مالک اور معبود مانا جائے اور میری ہی عبادت کی جائے، کہ میں تمہیں کھانے پینے کو دیتا ہوں اور تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ لوگ کچھ تو اس کے ڈر سے اور کچھ لالچ میں آ کر اس کی بات مان لیتے تھے۔ جو نہ مانتا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ ٹھیک ہے، اس بادشاہ کا نام نمرود تھا اور یہ اپنی رعایا پر بے حد ظلم کرتا تھا اور اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ وہ اسی کو خدا مانے، اسی کو معبود مانے، اور جو مان جاتا تھا اس سے خوش ہوتا تھا، جو نہیں مانتا تھا اس کی گردن جو ہے اڑا دی جاتی تھی۔ اسی نمرود کے دربار میں مجسمہ بنانے والا بہت ہوشیار کاریگر تھا۔ وہ بادشاہ کے لیے مورتیاں بنایا کرتا تھا، وہی مورتیاں جن کو بعد میں پوجا کرتے تھے۔ اس کا نام آزر تھا۔ آزر کا ایک بیٹا تھا۔ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ نمرود کو معبود ماننے کے لیے اس کا دل تیار نہ ہوتا تھا۔ آزر جو کہ وہ بھی ایک کافر تھا اور نمرود کے لیے وہ بت تراشی کا کام کرتا تھا، بتوں کو تراشتا تھا اور بعد میں انہی بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، ان نے بتوں کو معبود ماننے سے پہلے سے ہی انکار کیا۔ وہ اپنے باپ کو بھی سمجھاتا تھا کہ ہماری طرح کا ایک آدمی معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ کو سمجھا رہا تھا تو اس کے باپ نے تنگ آ کر سوال کیا کہ اچھا پھر تم ہی بتاؤ کہ ہمارا مالک اور معبود کون ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ اگر نہ بتاؤ تو میری آنکھوں کے آگے سے دور ہو جاؤ۔ آزر جانتا تھا کہ نمرود کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنا لینے سے کیا انجام ہو سکتا ہے۔ آزر کا بیٹا ہر وقت اسی سوچ میں رہنے لگا کہ آخر ہمارا مالک اور معبود کون ہے۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر چمکتے ہوئے ستاروں پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی ہمارے معبود ہے، یہ ہم سے بہت دور خوبصورت اور چمکدار ہے۔ وہ چاند کو تکتے تکتے ہی سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو چاند کا کہیں پتہ نہ تھا اور سورج آسمان پر چمک رہا تھا۔ اس نے سوچا، نہیں، چاند اصلی معبود نہیں تھا، اصلی معبود تو یہ سورج ہے جو سب سے زیادہ بڑا اور چمکدار ہے۔ مگر شام ہونے پر سورج بھی غائب ہو گیا۔ تب وہ لڑکا کہہ اٹھا کہ ڈوبنے والوں کو معبود نہیں مان سکتا۔ معبود تو وہ ہے جس نے تارے، چاند، سورج کو بنایا ہے اور ہم سب کو بھی پیدا کیا ہے، اور ہر چیز اسی کے بنائے ہوئے قاعدوں پر چلنے کے لیے مجبور ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابھی کم سن ہی تھے، تو انہوں نے یہ سوچنے لگے وہ کہ معبود آخر کون ہے۔ اگر وہ نمرود کو مالک نہیں مانتا تھا، خدا نہیں مانتا تھا، تو اس کے باپ نے ان پہ زور ڈالا کہ تو ہی بتا کہ معبود کون ہے۔ پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور ایک رات سوتے سوتے ان کی نظر ستاروں پہ پڑی۔ تو اس نے سوچا کہ ستارے ہی ہمارے معبود ہیں۔ جب وہ ڈوب گئے تو پھر اس کے بعد سورج نکلا تو انہوں نے سوچا کہ سورج ہی معبود ہے، لیکن جب وہ بھی شام کو ڈوب گیا تو ان کو حقیقت ان پہ واضح ہو گئی اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ نہیں، ان کو چلانے والا کوئی اور ہے اور وہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ بس اس روز سے اس لڑکے نے نمرود کے معبود ہونے پر انکار کر دیا اور لوگوں کو ایک اصلی معبود کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آگے چل کر اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کا دین پھیلایا اور ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کے دوست، ولی اللہ۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
इन्हीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। यह अल्फाज माने इसके लिखे हुए हैं या आप यहीं से देख लेना। उसके बाद हमारे सवाल है, नमरूद कहाँ का बादशाह था? नमरूद अरब का बादशाह था। नमरूद अरब का बादशाह था। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, जो बादशाह का हुक्म नहीं मानता था उसको क्या सज़ा दी जाती थी? जो बादशाह का हुक्म नहीं मानता था उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, बादशाह के लिए मूर्तियाँ बनाने वाले का नाम क्या था? तो बादशाह के लिए मूर्तियाँ बनाने वाले का नाम आज़र था। फिर सवाल नंबर 4, नमरूद को माबूद मानने से किसने इनकार किया? नमरूद को खुदा मानने से या माबूद मानने से आज़र के बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। लड़के ने चाँद, सूरज और तारों को माबूद क्यों नहीं माना? क्योंकि चाँद, सूरज और तारे तुलू होने के बाद गुरूब हो गए। उसके बाद हमारे पास है, किसका कौल है? यानी कि ये लाइन जो है यहाँ पे नीचे दी हुई, ये किसने कही हुई है? तो पहली लाइन जो है, मुझे ही अपना माबूद मानो और मेरी ही इबादत करो, ये किसने कहा है? ये नमरूद ने कहा है। हमारी ही तरह का एक आदमी माबूद कैसे हो सकता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइन है, मैं डूबने वालों को माबूद नहीं मान सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ही है जिसने चाँद, सूरज और सब कुछ बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हर चीज़ उसी के बताए हुए कायदों पर चलने के लिए मजबूर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फिर है सवाल, ठीक है, बताइए, अल्लाह ने अपना रसूल किसको बनाया? अल्लाह ने अपना रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया। फिर है इसके बाद दूसरा, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुनिया में क्या किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अल्लाह का दीन फैलाया। फिर है खाली जगहों को पूर कीजिए। फिर तुम ही बतलाओ, डैश डैश कौन है? माबूद कौन है? न हो यही डैश डैश हो सकता है, माबूद हो सकता है। लोगों को डैश डैश की तरफ बुलाने लगा, लोगों को असली माबूद की तरफ बुलाने लगा। डैश डैश ने इनको रसूल बनाया, अल्लाह ने इनको रसूल बनाया। इस अल्लाह ने डैश डैश को नमरूद होने से इनकार कर दिया। इस लड़के ने नमरूद के माबूद होने से इनकार कर दिया। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।